ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اس انداز سے کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ہدایت کی جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ صحابہ کے ایمان کی طرح کا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے کر آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا ایمان یہ صحابہ کرام لے کر آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیں۔ اس بات میں شک کوئی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور ان کا ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کی شان، عظمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا، مگر حکم یہی ملا ہے کہ ان کی طرح کا ایمان لانا ہے، جس طرح انہوں نے کیا تھا، جس طرح کی زندگی ان کی تھی، جس طرح کا توکل ان کا تھا، جس طرح کی صلات ان کی تھی، جس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ان کا، احادیث پر عمل کرنا ان کا، قرآن و سنت کو اپنے دل سے لگانا، ہر ایک حکم کو، احکامات کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، ان پر عمل کرنا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح ایمان لے کر آؤ گے، اسی طرح کا عقیدہ ہوگا، اسی طرح کا نظریہ ہوگا، اسی طرح کا منہج ہوگا، اسی طرح کے جذبات ہوں گے، اسی طرح کا جو ہے آپ کے دل کے اندر ایک ولولہ ہوگا، ایک تڑپ ہوگی کہ میں نے بھی ایسے کرنا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے گا، اللہ تمہیں بھی کامیاب کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک بہت ہی عظیم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ آج کے خطبہ کے اندر اللہ کی توفیق اور رحمت سے انشاءاللہ ہم کریں گے، ان کی سیرت کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قسم اٹھا کر فرمایا تھا، کیا عمر کیا بات ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ شیطان تجھ کو جب دیکھتا ہے کہ تو کسی راستے کے اوپر چل رہا ہے تو وہ تیرا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا روب تھا، اتنی باروب شخصیت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 1 سال تک میں انتظار کرتا رہا، مجھے حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کروں، یہ مسئلہ دریافت کروں۔ سورہ التحریم کے اندر اس مسئلے کا ذکر کیا گیا، کہتے ہیں 1 سال تک میں انتظار کرتا رہا، موقع کی تاک کے اندر رہا۔ اتنی باروب شخصیت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 1 سال تک میں انتظار کرتا رہا، مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، وہ سوال کر رہی تھی، ان کی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے تھوڑی سی بلند ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، وہ ساری خواتین پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آنے پر فرمانے لگے کہ عمر عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے، یہ ساری یہاں پر مسائل دریافت کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی، اور جب تو آیا ہے تو ساری کی ساری پردے کے پیچھے چھپ گئی ہے، عجیب بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں؟ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ صحابی ہیں، واحد صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 مرتبہ جن کی موافقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، یعنی 18 مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دی۔ 18 مرتبہ ایسے قرآن مجید کے اندر ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو مقام ابراہیم ہے، اگر آپ اس کو جائے نماز بنا لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ابھی یہ مشورہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو جائے نماز بناؤ۔ عمر رضی اللہ نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول اس کو جائے نماز نہ بنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو جائے نماز بنا لو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، معاملات کے حل کے لیے، تو آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، تو آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، کہ آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت پھر نازل کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں تو پردے کے پیچھے رہ کر سوال کریں، لوگوں کے سامنے آ کر سوال نہیں کریں۔ ایک مرتبہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جب بدر کا موقع آیا، مشرکین مکہ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، جب ان کو قیدی بنایا گیا تو نبی علیہ السلام نے سب سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو مختلف صحابہ کی آراء تھی، کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ خود اس کو قتل کرے۔ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کو پتہ تو چلے نا، یہ اہل اسلام کے مقابلے کے اندر انہوں نے اپنی تلواروں کو نکالا ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، چاہے کوئی کسی کا باپ ہے، چاہے کوئی کسی کا بھائی ہے، چاہے کوئی چچا زاد ہے، کوئی ماموں زاد ہے، جس طرح سے بھی ہے سب کو ایک دوسرے کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ خود ان کی گردن کو اتارے۔ اگلا دن ہوا، عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ بیٹھے رو رہے تھے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا عمر، جو تو نے فیصلہ ادھر کیا تھا اللہ نے وہ فیصلہ آسمان پر کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فدیہ لیا اور ان کو آزاد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ کہا عمر، تیرا فیصلہ جو تھا اس درخت کے قریب تک میں نے رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پھر آیت نازل کی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ فدیہ لے کر جنگ کے قیدی کو ایسے چھوڑ دیں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے پر اکتفا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر۔ پھر ایک اور موقع آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار تھا، بیٹا جو تھا وہ صحابی رسول تھا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے، تو آپ اپنی قمیص دیجئے، میں اپنے باپ کو اس کا کفن دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر رقیق القلب تھے، اس قدر رقیق القلب تھے، وہ منافقین کا سردار تھا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक उतार कर उसको दे दी और फरमाया जब इसको उठाने का वक़्त होगा, इसकी तदफीन का वक़्त होगा, मुझे तब भी बता दें। वो आया, फिर बताया कि अल्लाह के रसूल आप उसका जनाजा पढ़ा दें। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह, आप इस बंदे का जनाजा पढ़ेंगे? अतुसल्ली अला इब्न अबी, आप अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ेंगे और वक़द यकूल कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा, जो इस्लाम के बारे में ये बातें, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें करता था, आप उसका जनाजा पढ़ाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, आप उसको कब्र में उतारते हैं, उसके मुंह में अपना दोहन मुबारक डालते हैं, अपना लुआब डालते हैं और उसका जनाजा पढ़ाते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह ने क्या कहा था कि अल्लाह के रसूल इसका जनाजा ना पढ़ाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, आपने उसका जनाजा पढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल कर दी, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हमारे हबीब, ये जो मुनाफिक और काफिर और मुशरिक जो मर जाता है, आप उसके लिए वला तुसल्ली, आप उसके लिए रहमत की दुआ नहीं कर सकते। वला तकुम अला कब्रिही, आप उसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। जो हालते कुफर के अंदर, हालते निफाक के अंदर इस दुनिया से गया है, अल्लाह के रसूल आप उसके लिए रहमत की दुआ नहीं कर सकते, उसकी कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआ नहीं कर सकते, उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते। तो देखिए ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे अजीम इंसान थे कि दुनिया के अंदर रहते हुए, रब की ज़मीन पर रहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मशवरा देते थे, अल्लाह ताला इनके मशवरे को कुरान बनाकर नाज़िल कर देते थे। ये अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और इन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि रात के वक़्त जितनी अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखी थी नमाज पढ़ा करते थे, जितनी अल्लाह तौफीक देता उतनी नमाज पढ़ा करते। जब रात का आखिरी पहर बचता, आखिरी पहर रह जाता, आखिरी हिस्सा रह जाता, तो अपने अहलो अयाल को बेदार करते और उनको कहते अस्सला अस्सला, उठो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए। फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ा करते थे कि अल्लाह ने फरमाया है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने खुद भी आप नमाज पर कायम रहें और अपने घर वालों को भी तलकीन करें नमाज की। और ये कुरान मजीद की जो आयत है, रात के वक़्त आखिरी पहर के अंदर अपने घर वालों को बेदार करते हुए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ा करते थे और अपने घर वालों से कहा मैं तुमको भी बुराई के कामों से मना करता हूँ, मैं लोगों को भी मना करता हूँ, मगर लोगों से ज़्यादा मैं अपने घर वालों को मना करता हूँ। खबरदार, सारे लोगों की नज़र मेरे अहलो अयाल के ऊपर होती है, इसके अहलो अयाल क्या कर रहे हैं, तो मैं लोगों से भी ज़्यादा तुमको तंबीह करता हूँ कि तुमने कोई गलत काम नहीं करना। अपने अहलो अयाल को नसीहत किया करते। और क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह, अल्लाह के मामलात के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा सख्त है तो वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उमर है, जो अल्लाह के मामलात को मिन व अन कबूल करता है और उन पर अमल करता है और सख्ती के साथ अमल करता है, मुतशद्दिद है अल्लाह के मामले के अंदर, एक ज़र्रे के बराबर उसके अंदर लचक नहीं है, अल्लाह के मामलात उनको कबूल करता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार ऐसे फितने थे जिनके दरवाज़ों को बंद कर दिया, बेशुमार ऐसे उम्मत के मसाइल थे जिनको हल कर दिया। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने हजर अस्वद के पास खड़े होकर लोगों को पैगाम दिया था कि लोग कहीं हजर परस्ती की तरफ ना लौट आए, जो कि शिरक है, कहीं पत्थर को जो है वो नफ़े नुकसान का मालिक ना समझ ले। हजर अस्वद के पास आकर कहते हैं इन्नी ला अअलमु अन्नका हजर ला तनफ़अ वला तज़र, मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, ना तू नुकसान दे सकता है ना तू फायदा दे सकता है। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा देते हुए ना देखा होता, मैं तुझे कभी भी ना बोसा देता। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और मुकाम पर वो दरख्त जिसके नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बैत ली थी, जिस दरख्त का तज़किरा कुरान मजीद में आया, लोग उसको बाबरकत समझकर उसके करीब जाते और वहां पर जाकर नमाज पढ़ते। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरख्त को कटवा दिया कि कहीं उम्मत के अंदर शिरक जो है वो इस तरह से ना दाखिल हो जाए कि कोई किसी दरख्त को मुबारक समझने लग जाए,
اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگ جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، جب ایران کا شہر تستر فتح ہوتا ہے تو خط لکھا کہ امیر المؤمنین یہاں پر ایک نبی کی قبر ملی ہے جن کا نام دانیال علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً خط لکھا، کہا ہے ابو موسیٰ 13 قبریں کھدواؤ اور رات کی تاریکی کے اندر دانیال علیہ السلام کو کسی ایک قبر کے اندر ان کی تدفین کر دینا، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو سکے، کہ لوگ کہیں قبر پرستی کی طرف نہ لوٹ آئیں، کہیں قبروں کو مبارک سمجھنا نہ شروع کر دیں، لوگوں کا نظریے، لوگوں کی سوچ اس بات پر نہ ٹھہر جائے کہ قبر جو ہے اگر کسی نبی کی ہے تو فائدہ دیتی ہے، اگر کسی ولی کی ہے تو فائدہ دیتی ہے۔ اپنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر کو خط لکھا کہ 13 قبریں کھدواؤ اور ایک قبر کے اندر رات کی تاریکی کے اندر دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دینا، تاکہ کسی کو علم ہی نہ ہو سکے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ عزیز بھائیوں، ویسے افسوس ہے ہمارے لیے، ہمارا عمل کیا ہے اور صحابہ کرام کی طرز زندگی کیا ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک صحابی جو اولین مہاجرین میں سے، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ان میں سے اس صحابی کا شمار ہے، اور سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی شروعات کے اندر جنہوں نے اسلام کو اپنے دل سے لگایا تھا، ان صحابہ میں سے ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ وہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے، فناداہ عمر ایت هذه الساعة، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زور سے آواز دی اور کہا کہ یہ کون سا وقت ہے مسجد کے اندر آنے کا، جمعے کے لیے آنے کا، یہ کون سا وقت ہے؟ میرے عزیز بھائیو، آج کسی ہمارے رویے کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے آج کسی خطیب کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ اپنی مسجد کے اندر آنے والے مقتدی حضرات کو وہ اتنی بات کہہ سکے کہ یہ کوئی وقت ہے جمعہ پڑھنے کا، مسجد میں آنے کا یہ کوئی وقت ہے؟ اور اگر خطیب سے 2-3 منٹ جمعہ آگے چلا گیا ہے، سب کی نظریں ادھر چلی جائیں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کی نظریں ادھر چلی جائیں گی۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ 2-3 منٹ آپ نے ایسے آگے کر دی، آپس میں بیٹھ کر باتیں کر، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا 2 منٹ آگے کر دیا، ہر جمعے کے اندر 5-6 منٹ آگے لے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک 15 کے اوپر جماعت کھڑی کرنی ہے، کبھی احادیث کو پڑھنا یا قرآن کو پڑھنا۔ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 1:10 پر جو ہے نا وہ اپنے خطبے کو بند کر دے گا۔ یہ ہماری اپنی اصطلاحات ہیں، ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ آئیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ہم سے کہے تو ہم آگے سے کہہ دیں گے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کون سی کوئی زبردستی ہے، آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور اگر خطیب سے جمعہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا تو ایسے بھی ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ جمعے کے دوران بول پڑتے ہیں جی دیکھیں جی ٹائم اوپر ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی رسول جو لیٹ آئے، فنادہ عمر، انہوں نے آواز لگائی، انہوں نے ایسے اس کو مخاطب کیا اور کہا یہ کون ایت هذه الساعة، یہ کون سا وقت ہے مسجد کے اندر داخل ہونے کا؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آتا ہے۔ سیدہ صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتی ہیں زلزلہ اس قدر سخت آیا کہ پلنگ آپس کے اندر ٹکرا گئے، اتنا سخت زلزلہ آیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، اور خطبے کا جو مین تھیم یعنی لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگوں تم نے نئے کام کرنے کے اندر جلدی کی ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کہا کہ تم نے دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے میں جلدی کی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ زلزلہ آیا ہے۔ اگر دوبارہ یہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں، اگر دوبارہ اس طرح زلزلہ آیا تو یہ انسان کی بدعمالی کی وجہ سے آتا ہے، بد عقیدگی کی وجہ سے آتا ہے، برے اعمال کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، کہا اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا تو میں تمہارے اندر نہیں رہوں گا، دوبارہ اگر یہ زلزلہ آیا تم سے میں نکل جاؤں گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبیحہ خانہ مدینہ کے اندر بنایا ہوا تھا، یعنی سلاٹر ہاؤس جس کو کہتے ہیں۔
उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में आए तो लोगों के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी कि इस ज़बीहा खाना से जो है ना वो गोश्त जो है वो कौन कौन लेकर अपने घरों को जाता है। तो अपने हाथ के अंदर एक धुर्रा रखा हुआ था, देखा कि एक शख्स अगर उसने आज जुमे वाले दिन वहां ज़बीहा खाना से गोश्त लिया है वो अपने घर को चला गया। अगर हफ्ते वाले दिन उस शख्स को वहां पर गोश्त खरीदते हुए देखते, उसको एक धुर्रा मारते और कहते क्या तू अपने भाई के लिए और अपने पड़ोसी के लिए, अपने चचाजाद भाई के लिए अपने शिकम को, अपने पेट को समेट नहीं सकता है, अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकता? क्या तू अपने पड़ोसी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता? एक दिन अगर तुमने गोश्त खाया है, दूसरे दिन अगर खरीदने की ताकत है, अपने पड़ोसी को लेकर खरीदो, वो खा ले, पता नहीं उसने कब से खाया हुआ है। यहाँ पर तो जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं ये साबे हैसियत लोग हैं, अगर इससे थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो हालात इसी तरह की हैं कि शायद एक मरतबा ईद पे खाया तो अगली बड़ी ईद पे ही जाकर मुयस्सर हो। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हत्ता के बाजार के अंदर दाखिल होकर लोगों की नकलो हरकत को नोट किया करते थे, देखा करते थे लोग क्या कर रहे हैं। अगर एक दिन किसी ने गोश्त खरीदा है, दूसरे दिन वो गोश्त खरीदने के लिए आया है, तो उसको कहा करते, एक धुर्रा मारते और उसको कहते क्या तुम अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने दूसरे चचाजाद के लिए अपने शिकम को, अपने पेट को समेट नहीं सकते हो? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी तरह बाजार के अंदर आते, लोगों के सामान को देखते, हाथ डालते सामान के अंदर, उसको इस तरह करके देखते कि क्या कहीं इस चीज के अंदर मिलावट तो नहीं है, ऊपर अच्छी चीज और नीचे हल्की चीज तो नहीं है। और फिर ऐलान किया बाजार के अंदर आकर, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा ला यबे फी सूक़िना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, हमारे बाजार के अंदर सिर्फ वो बंदा आकर तिजारत करेगा, खरीदो फरोख्त करेगा जो तिजारत के मामलात को दीन की रूह से समझता होगा। जो दीन की रूह से तिजारत के मामलात को समझता नहीं है, मना कर दिया ला यबे फी सूक़िना, वो हमारी मार्केट में आकर कोई चीज बेचे नहीं, यहाँ पर तिजारत के लिए नहीं आए, वो खरीदो फरोख्त के लिए हमारी इस जगह के ऊपर वो नहीं आए, जो खरीदो फरोख्त के उसूल को दीन के तनाजुर से समझते ही नहीं है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी अजीम शख्सियत थी, ऐसी अजीम हस्ती थी कि एक दफ़ा एक वफद आया कूफा और बसरा से, उन लोगों ने कहा कि वहाँ पर आग लगी है और बसरा के अंदर सिर्फ 80 छप्पर बांस के बने हुए जल चुके हैं, लोगों के घर जो है वो जलकर राख हो चुके हैं। तो ए अमीरुल मोमिनीन, ये घर तो जल जाते हैं, क्या आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम ईंट का घर बना लें, ईंटों का घर बना लें? क्या आप इसकी हमें इजाज़त देते हैं? वल्लाह देखे क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बसीरत और उनसे किस तरह के काम लिए, यानी कहाँ पर कूफा है, कहाँ पर बसरा है और घर बनाना है और ईंटों का बनाना है, तो वफद मदीना के अंदर आकर उमर से इजाज़त तलब कर रहा है, इजाज़त ले रहा है। अगर आप इजाज़त देते हैं तो ईंटों के घर तामीर कर लिए जाएं। कहा लोगों, मैं तुमको इजाज़त सिर्फ एक शर्त पर देता हूँ, याद रखना अपने घरों के कमरे 3 से ज़्यादा ना बनाना और सुन्नत को लाजिम पकड़ना और इत्तदाल के अंदर रहते हुए अपने घर को बनाना और घर की ज़्यादा ऊंचाई ना रखना, घर की ज़्यादा ऊंचाई ना रखना लोगों को दिखलाने के लिए कि हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी कोठी मेरी है, बाहर से नजर आ जाती है, फलां जगह से नजर आ जाती है। कहा लोगों, सुन्नत को लाजिम पकड़ना, इत्तदाल को मलहूद खातिर रखना, 3 कमरों से ज्यादा बड़ा घर ना बनाना। इस तरह अपने उम्माल की गवर्नरों की तरबियत किया करते थे। और जब किसी शख्स को किसी इलाके का गवर्नर मुकर्रर करते, उसकी तकर्रुरी से पहले उसके हालात का जायजा लिया जाता, उसकी जायदाद कितनी है, उसका माल कितना है, इस चीज को लिख लिया जाता। और फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि लोगों, ये जो मैं उम्माल बनाकर, गवर्नर बनाकर तुम्हारी तरफ इनको भेजता हूँ, मैं इसलिए नहीं भेजता कि ये तुमको मारे और तुम्हारे मालों के ऊपर कब्जा करे। अगर मेरा भेजा हुआ कोई गवर्नर किसी का माल हड़प करता है, उसका गसब करता है, उसका माल छीनता है, वो मेरे पास आकर मदीना के अंदर मुझको बताए, मैं उसको किसास लेकर दूंगा, अगर मेरा कोई गवर्नर इस तरह करे। अल्लाह अकबर, वल्लाह बड़े पहलू है इस तरह के। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक गवर्नर यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु शाम के गवर्नर थे, उनके घर में गए खाना खाने के लिए। जब शाम के दौरे पर गए थे, उनके घर में खाना खाने के लिए गए, देखा दीवार के ऊपर एक पर्दा जो है ना वो लटक रहा है,
عمر رضی اللہ عنہ نے اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا تیرا برا ہو، کیا تو اس پردے کو یہاں پر لٹکا رہا ہے جو انسان کے جسم کی ضرورت ہے، اسے سردی اور گرمی سے بچاتی ہے، کیا تو اس چیز کو یہاں پر لٹکا رہا ہے؟ اور پھر ایک اور واقعہ کہ زیاد بن ابی غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا، ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ امیر المومنین آپ کا جو گورنر شام کا ہے اس نے ایک بڑا اعلیٰ قسم کا حمام اپنے لیے تیار کیا ہے، یعنی غسل خانہ اس نے بڑا بہترین بنوایا ہے۔ آج اپنے گھروں کی طرف بھی تو دیکھیں نا، سب سے زیادہ جو نمائش ہے وہ غسل خانوں کے اندر لگی ہوئی ہے، سب سے زیادہ پیسہ وہاں پہ پھینکا ہوا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ کس کام کے لیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف خبر ملتی ہے کہ ان کا ایک گورنر زیاد بن ابی غنم رضی اللہ عنہ شام کا جو گورنر ہے اس نے ایک عالی شان جو ہے ایک بہترین قسم کا حمام اپنے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین نے ان کو مدینہ میں بلایا، کہا یہ جو بیت المال کی بکریاں ہیں تیری سزا ہے، تو 2 مہینے تک ان کو چرائے گا، تو نے ایک حمام اس طرح کا کیوں بنایا ہے؟ کیا لوگوں کی ضروریات کا پتہ نہیں ہے؟ ایک حمام جو بنایا ہوا ہے، آؤ ادھر بیت المال کی جو بکریاں ہیں 2 مہینے تک۔ آج کسی حکمران کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ کسی صوبے کے گورنر کو کہہ دے کہ ادھر آؤ بکریاں چراؤ، ہے کسی کے اندر اہلیت؟ کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ اب آج کل تو اپنے گھر میں اتنی جرت نہیں ہے بات کرنے کی، اپنے گھر میں اتنی بات اپنی اولاد سے کرنے کی جرت نہیں ہے۔ واللہ یہ اسلام ہمتیں دیتا ہے، اسلام روب دیتا ہے، اسلام شخصیات کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو پاس بٹھاتے، جب ان کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کرنے لگتے تو ان سے 4 شرائط ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے کہا کرتے کہ ہاں ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے جتنے بھی کام ہیں سب سے زیادہ میرے نزدیک جو اہم ترین کام ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر تم اپنے علاقے میں جاتے ہو جس کے تم گورنر ہو، حکمران ہو، تم نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا، میں سمجھوں گا تم نے ایک ذرے کے برابر بھی کام نہیں اچھا کیا۔ سب سے اہم ترین کام تمہارا میرے نزدیک جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اگر تم نماز کو ضائع کر دو گے تم کسی کام کو خیر تک نہیں پہنچا سکو گے۔ اور دوسرے نمبر پر تم نے غیر عربی نسل کے گھوڑے کے اوپر سواری نہیں کرنی ہے، غیر عربی نسل کے گھوڑے پر تم سواری نہیں کر سکتے۔ یعنی عرب کا جو جانور تھا وہ معروف جانور تھا، وہ اتنا مہنگا نہیں تھا۔ غیر عربی نسل ایک نایاب نسل تھی، وہ مہنگے جانور تھے۔ کہا تم غیر عربی نسل گھوڑے کے اوپر سواری نہیں کر سکتے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم میدے کی روٹی نہیں کھاؤ گے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم باریک لباس نہیں پہنو گے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے لیے اپنے دروازے کو بند نہیں کرو گے، لوگوں کے لیے اپنے دروازے کو بند نہیں کرو گے۔ اگر یہ شرائط منظور ہے تمہیں میں اس علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیتا ہوں، اگر یہ شرائط منظور نہیں ہے میں تمہیں اس علاقے کا گورنر نہیں بناؤں گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ آخری بات عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وقت بہت کم ہے عزیز بھائیو، سچی بات ہے ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ واللہ اپنی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی اندر کی دنیا بدلتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے ہمارے اصل ہیرو کون تھے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حج کے موقع کے اوپر ایک جنرل اسمبلی لگایا کرتے تھے، کھلی کچہری لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں یہ حج کا موقع وہ موقع ہے جہاں پر دور دراز سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کسی مسلمان کو اس کے علاقے کے حکمران سے، گورنر سے تکلیف ہو وہ حج کے لیے آ جایا کرے تاکہ ساری دنیا دیکھے گی میں اپنے اس گورنر کے ساتھ جس نے مسلمان کو تکلیف دی ہے میں کیا سلوک کرتا ہوں۔ ساری دنیا جب یہاں پر جمع ہو تو میرا جو بھائی ہے اپنے گورنر کے بارے میں اگر کوئی شکایت ہے تو وہ حج کے موقع پر لا کر ہمارے سامنے پیش کرے، ہم سب کے سامنے اس کو سزا دیں گے، سب کے سامنے اسے پوچھ پڑتال کریں گے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ تھے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ایک اور جمعہ جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن کے اوپر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔